مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ماسٹر ویدر ریزسٹنٹ پینٹ جو رکھے آپ کی گھر کی بیرونی دیواروں کو آندھی اور گرمی کے سب اثرات سے محفوظ. ماسٹر ویدر ریزسٹنٹ لمبا چلے گا. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران سے رابطے کے بغیر آبنۂ ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے. آبنۂ ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ایران نے باقاعدہ طور پر مقرر کیے ہیں. آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے. خبردار کیا کہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں ہمیں مایوس کیا. ایران کے خلاف جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ایران کے معاملے پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی سے مایوس ہوں. وائٹ ہاؤس میں نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ انہوں نے ترک صدر سے کہا کہ ایران جنگ میں شامل نہ ہو. وہ شامل نہیں ہوئے. صدر ایردوان ممکنہ طور پر ایران کی طرف سے شامل ہوتے. بولے کہ ہم جیت رہے ہیں. ایران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے. ایران نے آبنۂ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے. ایران ہرمز سے ٹول یا انشورنس کی رقم نہیں لے گا. ٹرمپ کی ایران کو فنڈز دینے کی ایک بار پھر تردید. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں. ایسے بیانات ایرانی عوام کے عدم اعتماد کو کم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے. امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے. امریکہ کو اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. وائٹ ہاؤس نے ایران پر مسلط امریکی جنگ سمیت محکمہ جنگ کے لیے کانگریس سے $87.6 ارب منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا. وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ طلب کی گئی رقم میں سے زیادہ تر ایران کے خلاف جنگ کے آپریشن ایپک فیوری میں فوری ضرورت کے عوامل پر خرچ کیے جائیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کو آڑے ہاتھوں لے لیا. وزیر اعظم سے وفاقی وزراء کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ. آزاد کشمیر کے معاملے کے حل کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی اسپیس دینے کی حمایت. قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر کے معاملے پر وفاقی وزیر کے بیانات نے آگ کو مزید بھڑکایا. وہ وزیر آج بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں. ایسا وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہے جو راولاکوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ سمجھے؟ ایک وزیر نے کہا تھا کہ ہم 12 نشستیں جیب میں لے کر آتے ہیں. بلاول کا اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بلاول بھٹو کی تنقید پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور میں ان کی تنقید کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن میں اپنے نقطۂ نظر پر قائم ہوں. مہاجرین کی نشستوں پر سیاست ہو رہی ہے. سیاستدان کشمیر میں الیکشن کی وجہ سے جنگ میں قربانی دینے والوں کی توہین کر رہے ہیں. میری پارٹی اگر مجھے شٹ اپ کال دے گی تو میں شٹ اپ ہو جاؤں گا. حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے یا نہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو.
پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں یزیدی فوج کے ہاتھوں شہادت کا غم. ملک بھر میں آج 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں. لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے برآمد جلوس خیمہ سادات جائے گا. کراچی نیشنل پارک میں مجلس اعضاء کے بعد دوپہر کو جلوس شبیہ علم و تابوت برآمد ہوگا. مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شام کو حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا. سکھر میں 500 سال قدیمی 9 ڈھالا تازیہ جلوس امام بارگاہ شاہ عراق سے برآمد جلوس میدان کربلا میں شام کو پڑاؤ کرے گا. کراچی میں 9 اور 10 محرم کو پیپلز بس سروس کے اکثر روٹس معطل رہیں گے. پیپلز بس سروس کے مطابق کراچی کے 17 میں سے 5 روٹس جزوی طور پر بحال ہوں گے. کوئٹہ میں آج اور کل گرین اور پنک بس سروس معطل رہے گی. باہر ہو گئے ساؤتھ افریقہ اور ساؤتھ کوریا، جبکہ چیک ریپبلک اور میکسیکو کے میچ جاری. شکست کے باوجود تاریخ میں پہلی بار ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب. ادھر بوسنیا مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم. جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور یہاں آپ کو یہ خبر دیں کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران سے رابطے کے بغیر آبنائے ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے. آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ایران نے باقاعدہ طور پر مقرر کیے ہیں. آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے. خبردار کیا کہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. وینزویلا سے پیدر پہ شدید زلزلے کی خبریں آ رہی ہیں. زلزلے سے بڑے پیمانے پر اموات اور تباہی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. امریکن جیولوجیکل سروے کے مطابق پہلا زلزلہ 7.1 شدت کا تھا، جس کے چند منٹ کے بعد 7.5 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا. زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے آیا تھا، جس سے عمارتیں لرز اٹھیں. وینزویلا کے دارالحکومت کراکس سمیت مختلف شہروں میں عمارتیں تباہ ہوئی ہیں اور لوگ ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور حکومت کی جانب سے ہنگامی صورتحال کا اعلان متوقع ہے. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں بھی زلزلہ آیا، جس کی شدت 5.6 نوٹ کی گئی اور 10 لاکھ افراد کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. 1940 کے بعد کیلیفورنیا کے اس زلزلے کو شدید ترین قرار دیا گیا ہے. نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں یوم عاشور منایا گیا. اونٹاریو پارلیمنٹ کے باہر مجلس اعضاء برپا کی گئی، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی گئی، جس کے بعد شبیہ علم و زلجلہ کا جلوس ٹورنٹو میں کوئنز پارک سے برآمد ہوا، جہاں مختلف شہروں سے سینکڑوں عزادار جمع ہوئے. یہ ماتمی جلوس گزشتہ 34 سالوں سے باقاعدگی سے انتہائی عقیدت اور احترام سے نکالا جاتا ہے. کوئنز پارک کی اطراف میں جلوس سے عاشورہ میں نوحہ خوانی کی گئی. جلوس میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد بھی شامل تھی. جلوس کے راستوں میں سبیل کا اہتمام تھا اور لنگر حسینی بھی تقسیم ہوتا رہا. نواز رسول حضرت امام حسین کی یزیدی فوج کے ہاتھوں شہادت کے غم میں امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں بھی جلوس شبیہ علم و تابوت برآمد کیا گیا. جیو نیوز کے نمائندے راجہ زاہد اختر خانزادہ کی رپورٹ. دنیا بھر کی طرح امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں بھی محرم الحرام کے سلسلے میں عزاداری مجالس اور جلوس عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہیں. مختلف شہروں میں اہل بیت سے محبت رکھنے والے عزادار حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. پلانوں میں واقع علم سینٹر سے محرم الحرام کا جلوس برآمد ہوا، جس میں مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. عزاداروں نے نوحہ
خوانی اور ماتم کرتے ہوئے حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو یاد کیا۔ جلوس سے قبل علم سینٹر میں منعقدہ مجلس سے معروف عالم دین مولانا خطیب نقوی نے خطاب کرتے ہوئے واقعہ کربلا کے پیغام صبر، حق، انصاف اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ دوسری جانب در حسین میں منعقدہ مجلس سے علامہ محسن حسین کشمیری نے خطاب کیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کی قربانی کو انسانیت، عدل اور آزادی کی ایسی عظیم مثال قرار دیا جو آج بھی دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے امید اور حوصلے کا پیغام ہے۔ ریاست ٹیکساس میں محرم الحرام کی یہ تقریبات نہ صرف مذہبی عقیدت کا اظہار ہیں بلکہ مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان باہمی احترام، رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال بھی پیش کرتی ہیں۔ کیمرہ پرسن منہاج بشیر کے ہمراہ راجہ زاہد اختر خانزادہ، جیو نیوز، ڈیلس ٹیکساس، امریکہ۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ زیب خانزادہ۔